ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. وزیر اعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بڑا اعلان. 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر سبسڈی دی جائے گی، جو 30 ارب روپے بنیں گے. گھر خریدنے یا بنانے پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا 5 مرلہ گھر پر 5%، 10 مرلے پر 7% مارک اپ دینا پڑے گا. 1 ونڈو آپریشن کر دیا، گھر بیٹھے کام ہو جائے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تعمیرات شروع ہونے سے روزگار ملے گا. 31 دسمبر کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. وزیر اعظم کا سرکاری گوداموں میں پڑی گندم فوری مارکیٹ میں لانے کا حکم. آٹے پر سبسڈی دینے کی ہدایت. وزیر اعظم کا ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آرمی چیف کے ہمراہ لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ. کسانوں کے نقصان کے ازالے کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کا ٹیم کی پرفارمنس پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ. افسران اور وزراء سمیت کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی. عمران خان سے سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کی بھی ملاقات. کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم. 3 روز میں پیش رفت پر رپورٹ طلب. کل کمیٹی کا دورہ کراچی متوقع. نیپرا میں عوامی سماعت کے دوران سی ای او کے الیکٹرک اٹھ کر چلے گئے. چیئرمین نیپرا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک سے تقسیم اور پیداوار کی تفصیلات طلب کر لیں، اور کہا نجکاری کے باوجود کے الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی. وفاق اضافی بجلی فراہم کر بھی دے تو آپ کی صلاحیت نہیں کہ اٹھا سکے. سیاستدانوں اور شہریوں کا احتجاج کہ الیکٹرک ٹھیک نہ ہوا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا. جماعت اسلامی کے 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے. شہریوں کا کہ الیکٹرک سے جان چھڑانے کا مطالبہ. تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور کارکنوں کا کہ الیکٹرک کے باہر دھرنا. فکسٹ کے بانی اور ایم این اے عالمگیر خان نے احتجاج کے دوران سی ای او کے الیکٹرک کی تصاویر لگا کر موسٹ وانٹڈ شخص قرار دے دیا. یہ سی ای او کے الیکٹرک ہیں اور یہ شہر کے سب سے بڑے مجرم ہیں جو لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ اور نااہلی کے ذمہ دار ہیں. ان کے گھر کی ہمیں تلاش ہے. کوئی جانتا ہے تو بتائے تاکہ ان کے گھر کے باہر ہم شہریوں کو لے جا کر احتجاج کر سکیں. برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہونے کے بعد مسلمانوں نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی. لندن، برمنگھم اور دیگر شہروں میں مساجد کھلنے پر مسلم کمیونٹی نے رب کریم کی حضور سجدہ شکر ادا کیا. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر کئی مساجد میں نماز جمعہ ادا نہ کی جا سکی. اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن ریویو کے حوالے سے اجلاس. فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن کا تمام مساجد، ریسٹورنٹ اور کیفیز کھولنے کا اعلان. شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بے روزگاری نے پنجے گاڑ لیے. حکومت نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے 9 ارب پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا. وزیر خزانہ رشی سناک کہتے ہیں حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتی ہے. پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی. جاپان پہلے، سنگاپور دوسرے نمبر پر. جرمن پاسپورٹ دنیا کا تیسرا طاقتور پاسپورٹ قرار. دنیا کے 179 ممالک کا بغیر ویزا کے سفر ممکن ہے. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پھلوں کے بادشاہ پاکستانی آم نے اپنی دھاک بٹھا دی. ہائپر مارکیٹ میں پاکستانی آموں کی نمائش. افتتاح ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کیا. آموں کی مہک اور شیریں ذائقے نے شہریوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا.
ترک عدالت کا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا. صدیوں پرانے میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری. فیصلہ آنے پر ترک شہری جھوم اٹھے. مسجد کے سامنے شہریوں کا اجتماع. صدیوں بعد مسجد میں اذان کی آواز نے لوگوں کا ایمان تازہ کر دیا. ہانگ کانگ میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے پر اسکول بند. مقامی سطح پر کرونا کے پھیلاؤ پر انتظامیہ کا اظہار تشویش. فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد زندگی کی رعنائیاں لوٹ آئیں. پیرس کے دلکش و دل فریب ایفل ٹاور پر میلے کا سما. کہیں موسیقی کی دھنیں تو کہیں رقص کی محفل. شہری رونقوں سے لطف اٹھاتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارڑ. میں ہوں آپ کے ساتھ رافع آوان. بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی سیدہ اقرا بخاری بھی. بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین، سیاسی بساط پر مولانا فضل الرحمان نے بڑی چال چلی ہے. ملاقات کے لیے آصف علی زرداری کے پاس جا پہنچے ہیں. کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو پرویز الہی نے بچایا تھا. وزیر ریلوے شیخ رشید نے ٹارزن کی واپسی کا اعلان بھی کر دیا ہے. ادھر شوگر ملز ایسوسی ایشن کا پروگریسو گروپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ اترا. یہ سب اور بہت کچھ شامل کریں گے پرائم ٹائم بلیٹن میں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانیوں کو چھت دینے کے وزیر اعظم کے وعدے کی. حکومت نے ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی قائم کر دی ہے. پہلے 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر سبسڈی دی جائے گی. گھر خریدنے یا بنانے پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا. 5 مرلہ گھر پر 5%، 10 مرلے پر 7% سود دینا پڑے گا. اس کے علاوہ آپریشن 1 ونڈو ہوگا. گھر بیٹھے کام ہو جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے. اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں. یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو. آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے بعد آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں، کئی پھر بھی رہیں گی، لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا، تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا. دوسرا، بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی. جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا. 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا. باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی. تیسری چیز، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے، سب بینکوں سے، اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں. اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. چوتھی چیز، اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی
پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے, وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. تو بہت کم NOCs لینے پڑیں گے. جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی. ہم نے بلکہ دوسری چیز ون ونڈو آپریشن کر دی ہے, اور ہر صوبوں کو ہم نے, آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہر صوبہ ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے. ایک پورٹل ہوگا, اس کے اوپر وہ جا کے جائیں گے, یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے. پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے. پروونسز کے ٹیکسز تھے, تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے. تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے. آصف زرداری پھر متحرک ہو گئے ہیں. سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. سابق صدر اور بلاول سے بلاول ہاؤس میں فضل الرحمان کی طویل ملاقات ہوئی. 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پر 2 ٹوک موقف پر اتفاق کیا گیا. سابق صدر نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں. بلاول بولے موجودہ دور میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھی ہے. مولانا نے کہا کہ معیشت کو بچانا ہے تو سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. پاکستانی سیاست میں نیا موڑ. آصف علی زرداری پھر متحرک. سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی. سابق صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول سے JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طویل ملاقات ہوئی, جس میں اہم سیاسی امور گفتگو کا حصہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سیاسی امور میں ساتھ چلنے پر اتفاق کیا. آصف علی زرداری, بلاول اور مولانا فضل الرحمان نے NFC ایوارڈ پر غیر لچکدار موقف اپنانے پر بھی اتفاق کیا. ملاقات میں سابق صدر نے فضل الرحمان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں. گزشتہ برس میں نے ٹڈی دل کے حملوں سے متعلق پارلیمان میں حکومت کو خبردار کیا تھا. حکومت نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ٹڈی دل کے حملوں سے متعلق میرے خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا. عوام اپوزیشن جماعتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ حکومت سے انہیں نجات دلائے. بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کے دور حکومت میں ملک میں سب سے زیادہ کرپشن میں اضافہ ہوا. عمران خان نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن سے انتقام لے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بولے کہ PTI حکومت نے ملکی معیشت کو دیوار سے لگا دیا. اگر معیشت کو بچانا ہے تو سب نے مل کر سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہے. ترک عدالت کا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا. ترک عدالت نے تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا. یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کو مسجد کا درجہ بحال کرنے کی درخواست ترک صدر رجب طیب اردغان نے تجویز دی تھی. اس پر دکھاتے ہیں آپ کو 92 نیوز کے نمائندے عاطف بٹ کی رپورٹ. قسطنطنیہ کی فتح کی علامت آیا صوفیہ, سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ, جہاں پھر سے ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہاں, 1934 میں عجائب گھر میں تبدیل کی جانے والی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر ایک بار پھر حیثیت بحال کر دی گئی. اس تاریخی عمارت کو 1934 میں ترک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھنے والے حکمران کمال اتا ترک نے اپنے دور اقتدار کی ایک دہائی کے بعد میوزیم بنا دیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردغان نے تاریخی ورثے کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا, جس پر معاملہ ملک کی اعلیٰ
ترین عدالت میں پہنچ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں کہلائے گا۔ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترک صدر نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اور آیا صوفیہ مسجد پر تجویز کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا حق ہے۔ 1994 میں جب ترک صدر استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رافع آوان۔ بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ سیاسی بساط پر مولانا فضل الرحمان نے بڑی چال چلی ہے، ملاقات کے لیے آصف علی زرداری کے پاس جا پہنچے ہیں۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو پرویز الہی نے بچایا تھا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے ٹارزن کی واپسی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ادھر شوگر ملز ایسوسی ایشن کا پروگریسو گروپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ اترا۔ یہ سب اور بہت کچھ شامل کریں گے پرائم ٹائم بلیٹن میں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانیوں کو چھت دینے کے وزیر اعظم کے وعدے کی۔ حکومت نے ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پہلے 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر سبسڈی دی جائے گی۔ گھر خریدنے یا بنانے پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ 5 مرلہ گھر پر 5%، 10 مرلے پر 7% سود دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپریشن 1 ونڈو ہوگا۔ گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے، اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے۔ یہ 31 دسمبر کے بعد آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا۔ کئی چیزیں، کئی پھر بھی رہیں گی، لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے۔ ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی۔ مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا، تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا۔ دوسرا، بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی، جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی۔ تیسری چیز، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے، سب بینکوں سے، اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں، اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے،
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. تو بہت کم NOCs لینے پڑیں گے. جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی. ہم نے بلکہ دوسری چیز ون ونڈو آپریشن کر دی ہے، اور ہر صوبوں کو ہم نے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہر صوبہ ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے. ایک پورٹل ہوگا، اس کے اوپر وہ جا کے جائیں گے، یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے. پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے. پروونسز کے ٹیکسز تھے، تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے. تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے. آصف زرداری پھر متحرک ہو گئے ہیں. سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. سابق صدر اور بلاول سے بلاول ہاؤس میں فضل الرحمان کی طویل ملاقات ہوئی. 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پر 2 ٹوک موقف پر اتفاق کیا گیا. سابق صدر نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں. بلاول بولے موجودہ دور میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھی ہے. مولانا نے کہا کہ معیشت کو بچانا ہے تو سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. پاکستانی سیاست میں نیا موڑ. آصف علی زرداری پھر متحرک. سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی. سابق صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول سے JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طویل ملاقات ہوئی جس میں اہم سیاسی امور گفتگو کا حصہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سیاسی امور میں ساتھ چلنے پر اتفاق کیا. آصف علی زرداری، بلاول اور مولانا فضل الرحمان نے NFC ایوارڈ پر غیر لچکدار موقف اپنانے پر بھی اتفاق کیا. ملاقات میں سابق صدر نے فضل الرحمان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں. گزشتہ برس میں نے ٹڈی دل کے حملوں سے متعلق پارلیمان میں حکومت کو خبردار کیا تھا. حکومت نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ٹڈی دل کے حملوں سے متعلق میرے خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا. عوام اپوزیشن جماعتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ حکومت سے انہیں نجات دلائے. بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کے دور حکومت میں ملک میں سب سے زیادہ کرپشن میں اضافہ ہوا. عمران خان نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن سے انتقام لے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بولے کہ PTI حکومت نے ملکی معیشت کو دیوار سے لگا دیا. اگر معیشت کو بچانا ہے تو سب نے مل کر سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہے. ترک عدالت کا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا. ترک عدالت نے تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا. یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کو مسجد کا درجہ بحال کرنے کی درخواست ترک صدر رجب طیب اردغان نے تجویز دی تھی. اس پر دکھاتے ہیں آپ کو 92 نیوز کے نمائندے عاطف بٹ کی رپورٹ. قسطنطنیہ کی فتح کی علامت آیا صوفیہ، سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ، جہاں پھر سے ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہاں، 1934 میں عجائب گھر میں تبدیل کی جانے والی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر ایک بار پھر حیثیت بحال کر دی گئی. اس تاریخی عمارت کو 1934 میں ترک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھنے والے حکمران کمال اتا ترک نے اپنے دور اقتدار کی ایک دہائی کے بعد میوزیم بنا دیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردغان نے تاریخی ورثے کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، جس پر معاملہ ملک کی اعلیٰ
ترین عدالت میں پہنچ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں کہلائے گا۔ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترک صدر نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اور آیا صوفیہ مسجد پر تجویز کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا حق ہے۔ 1994 میں جب ترک صدر استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہونے والے بڑے پیمانے پر بے روزگاری کے خاتمے کے لیے 9 ارب پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ چانسلر رشی سوناک کہتے ہیں حکومت معیشت کو ہونے والے نقصان سے ملک کو نکالنا چاہتی ہے۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہونے والی بے روزگاری کے تدارک کے لیے 9 ارب پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ برطانوی چانسلر رشی سوناک نے کہا ہے اکتوبر میں حکومت کی متعارف کردہ فرلو اسکیم کے خاتمے کے بعد دفاتر اور دیگر کاروباروں کی مدد کے لیے مالکان ملازموں کو واپس کام پر لائیں گے اور انہیں فی ملازم 1000 پاؤنڈ حکومت ادا کرے گی۔ رشی سوناک کا مزید کہنا تھا کہ اگلے ہفتے سے کھانے، رہائشی اور پرکشش مقامات پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5 سے 20% تک کم کر دیں گے۔ یہ کمی کیفے، ریستورانوں، ہوٹلوں، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ، سینما، تھیم پارکس اور چڑیا گھروں جیسے مقامات کے لیے کی جائے گی۔ برطانوی حکومت نے نوجوانوں کے لیے مزید ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے بھی 2 ارب پاؤنڈ کی کک سٹارٹ اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق 16 سے 24 سال کی عمر تک کے نوجوانوں پر ہوگا۔ چانسلر رشی سوناک نے برطانیہ کی معیشت کی بحالی کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا گھروں کے مالکان کو گھروں کو بہتر طریقے سے بنانے کے لیے 2 ارب پاؤنڈ اور اسکولوں ہسپتالوں کی تزئین و آرائش کے لیے 1 ارب پاؤنڈ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ OECD نے خبردار کیا ہے کہ سال کے اختتام تک برطانیہ میں بے روزگاری کی شرح 11.7% ہو جائے گی، لیکن یہ تعداد 14.8% تک بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر اس مہلک بیماری میں اضافہ ہوا تو گزشتہ سال کے اختتام پر صرف 3.8% کے مقابلے میں مذکورہ متاثرین کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ OECD کے مطابق دوسری لہر نہ آنے کی صورت میں اگلے سال کے اختتام تک بے روزگاری کی شرح 7.2% پر آ جائے گی۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جمعہ ادا کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، جبکہ کچھ مساجد میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جمعے کی نماز نہ ہو سکی۔ غلام حسین عوان کی رپورٹ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حبیب کبریا نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، صبح کو جب بندہ اٹھتا ہے تو تمام اعضاء، ہاتھ، آنکھیں، کان، پاؤں، پورا جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تو نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ برطانیہ بھر میں 3.5 ماہ سے زائد عرصے سے بند مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں پھر سے گونجنے لگیں۔ لوگوں نے ماسک پہنے اور سماجی دوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی، جبکہ کچھ مساجد میں تیاری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ نہ ہو سکی۔ مقامی کونسلز نے مساجد انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہدایت نامے کو حتمی شکل دی، لیکن کچھ مساجد اور دیگر مذاہب کے عبادت خانے ہدایت نامہ اور SOPs مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نہیں کھولے جا سکے۔ حکومت نے مساجد میں محدود تعداد کے ساتھ نماز کی اجازت دی، جبکہ نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ مساجد انتظامیہ نے بخار کی جانچ، ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک یقینی بنانے کی پابندی پر عمل درآمد کیا۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے مساجد میں محدود نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم جمعہ کی نماز اور بڑے اجتماعات پر پابندی تھی۔ اب نمازی گھروں کے بجائے مکمل SOPs کی پیروی کرتے ہوئے مساجد میں نماز ادا کر سکیں گے۔ حکومت نے مسجد کی کل گنجائش کا 30% نمازوں سے پر کرنے کی اجازت دی۔ یہ بھی واضح کیا گیا بزرگ افراد اور 12 سال سے کم عمر بچے اور ایسے افراد جنہیں سانس کی بیماری ہیں مساجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔
لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی. نمازیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس دوران جو کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کے لیے بھی دعا کی گئی. عابد قاسمی کی رپورٹ. برمنگھم میں بھی کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے تقریباً 4 ماہ کے وقفے کے بعد حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق دوبارہ مساجد باجماعت نماز کے لیے کھول دی گئیں. اس دوران مساجد کی انتظامیہ اور علماء کرام کا کہنا تھا کہ تمام نمازیوں نے بھرپور تعاون کیا اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم مساجد کے اندر باجماعت نماز کی ادائیگی کر سکیں. Alhamdulillah, masajids have opened again. I request every single person that is coming to the masajids to go according to government guidelines. Alhamdulillah, here at this Jamia Masjid we have gone according to government guidelines and also NHS guidelines too. آج پہلی دفعہ یو کے اندر اور بالخصوص قادری ٹرسٹ کے اندر نماز جمعہ کے 4 جماعتیں ہوئیں جس میں لوگوں نے جوک تر چوک اس کے اندر حصہ لیا اور لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. لاک ڈاؤن کے بعد آج پہلا جمعۃ المبارک ہم نے شروع کیا ہے. اس میں جو حکومتی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. انٹری کے موقع پر ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, سینیٹائزر پرووائڈ کیا جاتا ہے, ماسک دیے جاتے ہیں, پھر شوز جو ہیں وہ بیگ میں رکھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب انٹر ہوتے تو 1 وے ہم نے رکھا ہے, ایک طرف سے انٹری ہوگی دوسری طرف سے لوگ باہر جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مساجد کھل چکی ہیں اور نماز جمعہ مسجد میں ادا کر کے بہت خوشی ہوئی. مسجد میں آنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ سماجی فاصلوں کی پابندی رکھی گئی. ماسک کے بغیر آنے والوں کو واپس بھیج دیا گیا جبکہ انٹری پوائنٹ پر بخار اور رجسٹریشن کا عمل سختی سے جاری رکھا گیا. اس موقع پر دوسری مساجد کی طرح کھمکول, مسجد نور الہدا اور جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں بھی نماز جمعہ ادا کی گئی. اس موقع پر مساجد میں آنے والوں کے چہروں پر خوشی کا سما تھا. حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازیوں کو انٹری دی گئی. طویل لاک ڈاؤن کے بعد نماز جمعہ ادا کر کے نمازیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اگر نمازیوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون جاری رکھا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. عابد قاسمی, 92 نیوز, برمنگھم. اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن ریویو کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے خطاب کرتے ہوئے تمام مساجد, ریسٹورنٹس اور کیفیز کھولنے کا اعلان کر دیا. مزید تفصیلات چودھری خالد پرویز کی رپورٹ میں دیکھیے. برطانیہ کے دوسرے صوبوں کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی لاک ڈاؤن پر نظر ثانی کے حوالے سے ایڈنبرا میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے خصوصی خطاب کیا. فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے مساجد, ریسٹورنٹس, کیفیز سمیت ہیئر کٹر سیلونز, کلبز اور دیگر کاروبار SOP کے تحت 15 جولائی سے کھولنے کا اعلان کر دیا. SOPs کے مطابق تمام شاپ کیپر اور سٹاف کو ماسک اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا جبکہ محدود تعداد کے ساتھ شادی اور دوسری سماجی تقریبات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن کا کہنا تھا کہ یہ اسکاٹش حکومت کا کامیاب حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ شرح اموات میں برطانیہ کے دوسرے صوبوں سے 7 درجے بہتر ہے. اس موقع پر اپوزیشن اراکین نے بھی نکولا سٹرجن سے سخت سوالات کیے جس پر فرسٹ منسٹر کا کہنا تھا ہم مشکل وقت سے گزر چکے, اب کرونا وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن اگر احتیاط نہ کی گئی تو وائرس پھر پھیل سکتا ہے. اسکاٹش پارلیمنٹ میں ویسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے اسکاٹش پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسکاٹ لینڈ کی تمام مساجد, جتنے ریسٹورنٹس, کیفیز اور بہت سارے بزنسز ان کو کھولنے کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا تھا یہ تمام چیزیں SOP کے عمل کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں کھولنے کی اجازت دی گئی. ان کا کہنا تھا یہ اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ کی بہترین پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بہترین طریقے سے لاک ڈاؤن سے باہر نکل رہے ہیں. خالد پرویز, 92 نیوز, ایڈنبرا, اسکاٹ لینڈ. اور بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پشاور میں مسیحی شہری ندیم جوزف کی ہلاکت کی بازگشت امریکہ تک پہنچ گئی. ندیم جوزف کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے پاکستانی امریکی کرسچن کمیونٹی متحرک ہو گئی. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اس معاملے کا فوری نوٹس لینے اور متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کی اپیل کی ہے. خرم شہزاد کی رپورٹ.
पाकिस्तान के शहर पेशावर में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नदीम जोसेफ का बहिमाना कत्ल अफसोसनाक है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मसीही बरादरी नदीम जोसेफ के कत्ल केस में पेशावर पुलिस की तहकीकात से मुतमईन नहीं है। नदीम जोसेफ को पड़ोसियों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मसीहियों का कहना है अभी तक नदीम जोसेफ का खानदान इंसाफ के इंतजार में दर बदर ठोकरें खा रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। जितने भी क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान के अंदर हों, ये जहां पर भी मिनोरिटी के अंदर हों, हमारी हर इबादत में, हमारी हर दुआ के अंदर मुल्क की सलामती, उसकी बका और उसकी तरक्की के लिए दुआएं होती हैं। मैं और जितने हमारे पाकिस्तानी, डजंट मैटर कि वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सारे इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस वक्त अपील करते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब हैं और जितने अहदेदारान हैं, और ख़ास तौर पर हम अपने आर्मी चीफ साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो मुजरिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। मसीही रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम में मौजूद सफेद रंग अकलियतों की तर्जमानी करता है। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने अकलियतों को बराबर के हकूक देने की बात की थी। पाकिस्तानी अमेरिकन शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान में अकलियतें बेहद महफूज और आज़ादी से जिंदगी बसर कर रही हैं, लेकिन ज़ाती अनात की वजह से बाज़ औक़ात कुछ अनासिर मसाइल का बायस बनते हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वह नदीम जोसेफ के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तानी, नॉट एज अ क्रिश्चियन, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग अमेरिका में मुस्लिम एंड क्रिश्चियन वी आर ब्रदर्स। हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये जितने भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं इससे बहुत दिल टूटता है और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो आज मैं 92 न्यूज़ चैनल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी ऑफ पाकिस्तान और अपने सारे मुसलमान ब्रदर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस इशू पर स्टैंड लें और जो कातिल अभी तक बाहर फिर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज मैं एक पाकिस्तान की बेटी होते हुए, एक दर्द से भरी हुई बहन होते हुए, जिनका नौजवान भाई बिछड़ गया, आप पाकिस्तान की अदालतों से सवाल करना चाहती हूँ। पाकिस्तान के जो आला अदारे हैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या ख्वाब देखना गुनाह है? आईने पाकिस्तान रंग और नस्ल से बालातर होकर तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक देने की बात करता है। नदीम जोसेफ के बहिमाना कत्ल की हर सतह पर मजम्मत की जा रही है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नयाद शहरी पर उम्मीद है कि कातिल गिरफ्तार होंगे और उन्हें करारवा की सजा दी जाएगी। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में जर्मन पासपोर्ट को दुनिया का तीसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। जापान और सिंगापुर के अलावा जर्मन पासपोर्ट के साथ आप दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे मिर्ज़ा रुहेल बेग। पासपोर्ट किसी भी मुल्क का चेहरा होते हैं। जिस मुल्क की दुनिया में जितनी अहमियत होगी उसका पासपोर्ट भी इतना ही ताकतवर तस्लीम किया जाता है। पासपोर्ट इंडेक्स के तहत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के पासपोर्ट्स का जायजा लिया जाता है कि कितने मुल्कों में दाखिले के वक्त वो कारआमद होता है। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की नई दर्जाबंदी के तहत जर्मन पासपोर्ट 189 ममालिक के लिए कारआमद है, यानी इसका हामिल शख्स बगैर वीजे या एयरपोर्ट पर पहुँचते ही वीजे को हासिल कर सकता है। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में 191 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री के साथ जापान पहले नंबर पर है, जबकि सिंगापुर दूसरे नंबर पर आता है, जिनके शहरी 190 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। साउथ कोरिया भी जर्मनी के साथ तीसरे नंबर पर है, जिसके शहरियों को 189 ममालिक का सफर करने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती। 2 जुलाई से जर्मनी यूरोपीय यूनियन के बाहरी 11 ममालिक के लोगों को गैर महदूद दाखिला दे रहा है। वतनी अजीज पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में बेहतरी देखी गई है, जो 6 दर्जे तरक्की के साथ 60वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तानी 7 मुल्कों में वीजे के बगैर जा सकते हैं, जबकि 26 ममालिक पाकिस्तानियों को अपनी सरजमीन पर पहुंचने पर वीजा जारी कर देते हैं। पासपोर्ट सिर्फ दूसरे मुल्क जाने का इजाजतनामा या दस्तावेज सफर ही नहीं, बल्कि ये किसी शहरी का एजाज भी होता है। ये उसकी शोहरत को जाहिर करता है कि दुनिया उसके मुल्क को क्या मुकाम और कितनी अहमियत देती है। पाकिस्तानी सब्ज पासपोर्ट की चंद दहाइयाँ पहले दुनिया भर में जो इज्जत, मुकाम, मर्तबा और रुतबा था, वो आज इतना कमजोर क्यों है? उम्मीद है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का वो मुकाम जल्द लौट आएगा। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। कुआलालंपुर की मारूफ हाइपर मार्केट में फलों के बादशाह पाकिस्तानी आमों की शानदार नुमाइशी तकरीब का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने किया। तफसीलात जावेद रहमान की रिपोर्ट में जानिए।
फलों का बादशाह पाकिस्तानी आम दुनिया के दीगर ममालिक पर अपने मुनफरद जायके की धाक बिठाने के बाद मलेशिया के लोगों के दिलों पर भी राज करने पहुंच गया। चौसा की दिल मोह लेने वाली महक, अनवर रटोल के शीरीं जायके और ड्रसेरी की मिठास ने मलेशियन को अपना गर्विदा बना डाला। कुआलालंपुर की मारूफ हाइपर मार्केट में फलों के बादशाह पाकिस्तानी आमों की शानदार नुमाइश सजाई गई। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने पुरवकार तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इन्नल इंसान लफी हुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तकरीब से खिताब करते हुए मलेशिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत दातू सरी आमर माहिदीन ने कहा कि पाकिस्तानी आम अपने जायके, खुशबू और गजाइत के एतबार से दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखते। तकरीब के मेजबान मलेशिया में पाकिस्तानी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर शफकत नियाजी ने पाकिस्तानी आमों की इकसाम और खासियत पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर शुरा को पाकिस्तानी आमों की शजरकारी, अफजाइश, इकसाम, पैवंदकारी से लेकर मकामी और बैन अल-अक़वामी मंडियों तक रसाई के तमाम मराहल पर मबनी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब की मेहमान खसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आम दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की दोस्ती के तारीखी रिश्ते को अपनी खुशबू और मिठास के जरिए मजीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर नाइबीन ग्रुप, दातू सरी आमर माहिदीन और पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया के माबैन दोनों ममालिक के तहफ़ का तबादला भी किया गया। हाई कमिश्नर आमना बलोच ने 92 न्यूज से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया दोनों ममालिक के माबैन मौजूद बाहमी तजारत, सियाहत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सकाफत, सरमायाकारी और दीगर शोबाजात में बाहमी तावन से भरपूर फायदा उठाते हुए माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। I think the more important is the Malaysian market is a very big market for mangoes, simply because Malaysians like sweet things. Anything sweet they like, you know. इस मौके पर मलेशिया में पाकिस्तानी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर शफकत नियाजी, मलेशिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत दातू सरी अमीर अली माहिदीन, आमों को बरामद करने वाली शख्सियत सैयद हारून अली और दीगर शुरा ने भी ख्यालात का इजहार किया। Yeah, the mango Pakistani is so sweet, fresh, colorful. The color is so, bright. Yes, the fragrance. Yeah. आज हमने पाकिस्तानी मैंगो जो सैम्पलिंग में ट्राई किए इस इवेंट में, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के थे, बहुत मीठे थे और खुशबू बहुत लाजवाब थे। Pakistani mangoes are very sweet and aromatic, and I'm very happy that they are available in Malaysia. I find it tastes a little bit different with the mangoes that we have in Malaysia, which is a good thing because it's sweeter and it's aromatic. It's something different than I have tasted in Malaysia. तकरीब में मौजूद शुरा की तवाज़ो मुख्तलिफ इक़साम के पाकिस्तानी आम और उनसे तैयार लजीज मिल्क शेक से की गई, जिसे शुरा ने बेहद पसंद किया। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर मियां आतफ शरीफ, हेड ऑफ चांसलरी शहजाद हुसैन, डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रार इसहाक, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी गुलाम हैदर, माल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातुसरी नजीम मेरा सलाम ने भी शिरकत की। तकरीब की मेजबानी का फराइज पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत सैयद खादम अली जिलानी ने सर अंजाम दिए। जी, पाकिस्तानी फलों का बादशाह आम इस वक्त मलेशियन लोगों के दिलों में भी राज करने लगे। आज उसकी एग्जीबिशन हुई और हमें यकीन है कि ये आम न सिर्फ मलेशिया में अपना मकाम पैदा करेगा, बल्कि ये पाकिस्तान की दीगर मसनूआत को भी मलेशिया और जनूब मशरिक़ के एशियाई ममालिक की मंडियों तक रसाई देने में बहुत मददगार साबित होगा। कैमरा टीम के साथ और बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में पाक मीडिया फोरम की जानिब से कम्युनिटी के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें कोरोना वायरस से कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान सऊदी हुकूमत के इक़दामात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की काविशों को सराहा गया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक मीडिया फोरम की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी, नौजवानों की तंजीमों के साथ साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स और सहाफ़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सईद अहमद शेख ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान कम्युनिटी पहले से ज्यादा मुतहद हुई है, जिसने मिलकर वबा का मुकाबला भी किया और पाकिस्तानी वर्कर्स का ख्याल भी रखा।
ایمبیسی کا بھی شکر گزار ہوں. ایمبیسی نے بھی سعودی عرب میں ریاض میں اسپیشلی لوگوں کا بہت خیال رکھا. جیسے کہ ایئر لائنس کے کافی ایشو آئے تھے, اس میں پاکستانی ایمبیسی جب تک انوالو رہی ہے الحمدللہ بہت اچھا انتظام رہا ہے. ڈاکٹر طارق عزیز نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹرز کا کردار بہت اہم رہا ہے. اب بھی پاکستانی ڈاکٹرز وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جو پاکستانی ڈاکٹر دوران ڈیوٹی وبا کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے, ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کریں گے. پاکستانی کمیونٹی اور سعودی عرب کے لوگ انہیں ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے. جو ہم اس وقت یہاں پہ فرنٹ لائن پہ, سعودی گورنمنٹ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے کہ یعنی میرے پاس تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمیں میسج آتے تھے ان کے کہ یو آر آور فرنٹ لائن فائٹرز, جو ہماری اس قوم کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, تو ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں. پاک میڈیا فورم کے چیئرمین الیاس رحیم, صدر ذکاء اللہ محسن, سینئر نائب صدر وقار نسیم وامک, انفارمیشن سیکرٹری رانا عظیم کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم کرونا وائرس سے بچاؤ کی زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائیں اور دیار غیر میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جو سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض, سعودی عرب. باکمال شاعر, لاجواب افسانہ نگار اور منفرد کالم نگار کی حیثیت سے احمد ندیم قاسمی نے ایک عرصے تک اپنے آپ کو منوایا. ان کی 14ویں برسی کے موقع پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. اتنے اقدار ہیں اس دور میں, سب پتھر رہے ہیں, شعر بھی, رقص بھی, تصویر و غنا بھی پتھر. میرا الہام تیرا ذہن سادہ بھی تھا. اس زمانے میں تو ہر فن کا نشانہ پتھر. جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں, جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں. لفظوں میں زمانے کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے عظیم شاعر, افسانہ نگار اور صحافی احمد ندیم قاسمی نے بے مثال ادب تخلیق کیا. احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کی وادی سون سکیسر کے گاؤں انگا ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے. احمد ندیم قاسمی ادیب, شاعر, افسانہ نگار, صحافی, مدیر اور کالم نگار تھے. افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی. ان کا شمار ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار کیے گئے. شام کو صبح چمن ادب کے افق پر احمد ندیم قاسمی کا 50 سے زائد کتابوں کا فکری اثاثہ ادبی فہم کی راہیں متعین کر رہا ہے. احمد ندیم قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. اور فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد زندگی کی رعنائیاں لوٹ آئی ہیں. پیرس کے دلکش و دل فریب ایفل ٹاور پر میلے کا سما ہے. گھروں میں محصور عوام کو رہائی ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. جوک در جوک ایفل ٹاور جا پہنچے. بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.